الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا یہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ جو ہماری آیتیں اتاری ہوئی اور روشن باتیں ہیں، والہدی اور ہدایت ہے، اس کو چھپاتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس میں یہود کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو تورات کی آیتوں کو چھپاتے تھے، اس کے بعد کہ ان پہ وضاحت ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے چھپایا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ لعنتی شخص ہے، اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور شخص ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے اوپر جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 99% کفر ہے اور 1% لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے، اس پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اب جو جھوٹ بولنے والا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے، بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھیجے، بندے کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ بھیجے، یہ اللہ رب العزت کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس کو ویسے جو کوئی تعذیبی سزا یا جو بھی ہے جو حکومت دینا چاہے وہ تو ممکن ہے، لیکن لعنت کسی کے بھی اوپر کرنا، مسلمان کے اوپر کرنا، یہ حرام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی، جو کافر ہے یا جو مشرک ہے، اس کے اوپر یہ جائز ہے بہرحال۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ جو توبہ کریں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، خود کو سنوار لیں، وبینوا اور اس کو بیان کریں جو اس سے پہلے چھپاتے رہے تھے، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرمائے گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں کہا کہ جو یہودیوں میں سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو چھپا رہے تھے اس کو بیان کر دیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کرے گا اور ان کی توبہ قبول کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی عالم تھے، تو آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کے بعد مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور یہ ساری حقائق حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو ہیں اور یہودی علماء، وہ آپ کے متعلق جو تورات میں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، تو مجھے پتہ ہے تورات میں کون کون سی آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی آپ سے پہلے۔ آپ نے لوگوں کو بلوایا، یہودیوں کو، اور ان کے علماء بھی آئے، لوگ بھی آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھ کر چھپ جاؤ مسجد میں کہیں، صفیں پڑی تھیں ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے یہودیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام کو کیسے سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ بڑے چوٹی کے عالم ہیں ہمارے، وہ بہت پڑھے لکھے بندے ہیں، تورات کو سمجھنے والے ہیں، ہم ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، یہ یہود نے کہا۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، ذرا تشریف لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا اب ان لوگوں کو میرے متعلق بتاؤ، یہ تمہاری بات کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں، اور تمہاری بھی جو بھلائی ہے وہ اس میں ہے کہ تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اب جب یہ کہا تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام بھٹک گئے، یہ راہ راست سے اتر گئے ہیں، یہ ٹریک سے اتر گئے ہیں، ہم ان پر اعتماد کرتے تھے، انہیں اپنا عالم سمجھتے تھے، لیکن یہ خود ہی۔ تو بہرحال یہ جو توبہ کر لی، جیسے یہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، تو وہ کفر ہی میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب آدمیوں کی طرف سے ان پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی یہ اسی لعنت میں رہیں گے، یہ مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہی رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ جو مومنین ہیں، جو کسی بھی امت کا صاحب ایمان موحد رہا، تخفیف کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کے عذاب کے ساتھ ہے، کہ بالفرض کسی بھی امت کا کوئی امتی اگر جہنم میں جاتا ہے تو وہ معین مدت کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں جائے گا، جو صاحب ایمان تھا، تو اس کے اوپر جو عذاب ہے اس میں اللہ رب العزت تخفیف فرما دے گا، یہ ممکن ہے۔ تو تخفیف کا تعلق بھی صاحب ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، انہیں عذاب نہیں دی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ جب بھی ان کو کوئی درہ پڑے گا تو کہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجو، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ایک لمحہ نہیں ضائع کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ولا ہم ینظرون، اب مہلت نہیں ان کو ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ رب العزت نے تخلیق کیا آسمان کو اور زمین کو، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنا رات کا اور دن کا، یعنی دن سے رات اور رات سے دن آتی ہے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے، بما ينفع الناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، وما انزل اللہ من السماء، اور اللہ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی کو، فاحیا بہ الارض، جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، فاحیا بہ الارض، اور وہ زندہ فرمائے گا مردہ زمین کو، بعد موتیہا، اس کے بعد کہ وہ زمین مرجا چکی ہوگی، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور اس نے پھیلائے ہیں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کی گردش اور بادلوں کا آسمان و زمین کے بیچ میں اس کا حکم باندھا ہے، لآیات لقوم یعقلون، اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی جو قدرت کے عظیم شاہکار ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کی گردش، والفلک التی تجری فی البحر، اور ایک کشتی جو فائدہ پہنچا رہی ہے لوگوں کو، اس کی مثال دی، اور آسمان سے پانی نازل کیا، مرجائی ہوئی زمین کو جس نے پھر سے زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش اور بادلوں
کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو اس کا حکم باندھے ہوئے بادل چل رہے ہیں اس کے حکم کے مطابق، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب اس میں اللہ رب العزت نے جو صاحب عقل ہیں ان کو مخاطب فرمایا کہ جو عقل، فہم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ میری ان نشانیوں کو دیکھیں۔ دن آتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ہلکی سی وہ کرنیں بکھیرتا ہے، پھر وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہر چیز پیدائش کے بعد عروج پہ آئے گی، اس کے بعد زوال پہ جا کے ختم ہو جائے گی۔ پھر رات کا اندھیرا آتا ہے، اندھیرا آتا ہے۔ اندھیرا کیا بتا رہا ہے؟ اندھیرا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک حادث اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی کے بعد پھر طلوع سحر ہوتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، تو وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ گویا ہر عروج کو زوال ہے، یعنی یہاں سے یہ زمین و رات اور دن کی گردش یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جو جتنا بڑا شاہکار بن جائے، جتنا وہ مرضی عظیم بن جائے، اس کو ایک دن زوال آ کے ہی رہے گا۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ دعویٰ کیا، اور قارون جیسے لوگ جن کے کئی اونٹوں پہ خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی لوگ نہیں رہے اس دنیا میں۔ موت کو جو کہتے تھے کہ ہم میں موت آ ہی نہیں سکتی، موت سے بغاوت کی ہوئی تھی، انہیں بھی آ گئی، موت لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط چٹانوں میں جا کے رہنا شروع کر دو، یعنی کوئی پہاڑ کاٹ کے اس کی جا کے گود میں سو جائے، وہاں پہ رہنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادھر بھی موت آئے گی۔ وہ ایک کیڑا ہے، وہ پتھر کے اندر ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ پتھر کسی بھی طرف سے کوئی سوراخ نہیں ہوتا، جب توڑتے ہیں تو اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں۔ وہ اس کی پیدائش اس میں ہوتی ہے، اس کی زندگی اس میں گزرتی ہے، اس کی موت بھی اسی میں واقع ہوتی ہے، باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اگرچہ مضبوط چٹانوں میں ہیں تو وہاں بھی موت آئے گی۔ جو وہ پتھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پتھر کے اندر ہی زندگی گزارتا ہے، اس کو بھی موت آتی ہے۔ کتنی مضبوط جگہ پہ رہتا ہے وہ، جہاں پہ نہ موسم کا اثر پہنچتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، کچھ بھی نہیں، تو وہاں بھی آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ ساری چیزیں ہمیں حادث ہونا بتا رہی ہیں۔ بارش آتی ہے، وہ بھی برستی ہے، ایک عروج ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں ختم ہوگا، فطری طور پہ ایک محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں ختم ہوگا، لیکن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کو زوال اللہ رب العزت دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے اور زوال بھی دیتا ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اور یہی قانون فطرت اس کا قوموں پر بھی ہے۔ وہ قوموں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں، کبھی عروج آ رہا ہوتا ہے، کبھی زوال آ رہا ہوتا ہے، کبھی عروج آ رہا ہوتا ہے، کبھی تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، مطلب کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے، دنوں کو اللہ رب العزت پھیر رہے ہیں۔ تو جب اچھے دن ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے دنوں میں رکھا ہوا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے دنوں میں رکھے۔ لیکن اگر برے آئیں تو پھر صبر کیا جائے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انداد یحبونہم کحب اللہ، انہیں اللہ کی طرح ہی محبوب رکھتے ہیں، وہ انہیں اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو
اللہ کے برابر کسی کی محبت تمہارے دلوں میں نہ ہو، یعنی جتنی تم اللہ سے محبت کرتے ہو اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کیسی ہو اگر دیکھے ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس لیے کہ سارا زور اللہ ہی کا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کیسا دن ہوگا جب یہ لوگ میرے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جو انہوں نے سنا ہوگا اور اس کو مذاق سمجھا ہوگا، تو وہ ایک دن آئے گا جس دن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اہل ایمان کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ آپ نے محبت میں شدت کرنی ہے، محبت میں شدت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جب محبت کرنی ہے تو شدت کیا ہوتا ہے؟ شدت ہوتا ہے معمول سے بڑھ کر، معمول سے بڑھ کر۔ تو مثلا ایک جو برتن ہے، ایک برتن اس میں 1 کلو پانی سماتا ہے، تو ہم اگر اس میں 1.5 کلو ڈالنے کی کوشش کریں تو اس کو کہا جائے گا شدت۔ ایک توڑے میں 1 من دانے جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، اور ہم اگر اس میں 50 کلو ڈالنا چاہیں اس کو کہا جائے گا شدت، کہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میرے ساتھ شدت لاؤ، محبت کے اندر شدت لاؤ، مطلب ضرورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، احکامات پہ عمل ہو گئے، یہ محبت ہے۔ اور محبت کی شدت یہ ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے سوئے، وضو کیا، دوبارہ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ محبت کی شدت ہے۔ کہ جو ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی ہیں، اب شدت کی طرف آ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر شروع ہو گئی، اس سے بڑھ کر شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے اس کا تقاضا فرما رہے ہیں، صاحب ایمان لوگوں سے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے آقاؤں سے اس دن، اتبعوا جن کی وہ اتباع کرتے رہے، ورأوا العذاب عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کی سب ڈوریں، یعنی کہ جو انہوں نے جوڑی ہوئی تھیں ان لوگوں، ان کے ساتھ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو نہیں یہ اڑا سکتے، مطلب وہ جن کی پوجا کر رہے تھے ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جن پتھروں کی تم کر رہے ہو ان کے اوپر تو خود مکھی بیٹھ جائے تو یہ نہیں اڑا سکتے، تم ان کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ قیامت والے دن جب یہ لوگ جائیں گے میدان حشر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ فرمایا کہ یہ بیزار ہو جائیں گے ان پتھروں سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ پتھر اور انسان تو ایندھن ہے، جب ان کو اٹھا کے وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا ان کے معبودان باطلہ کو، تو وہاں پہ یہ پھر بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اور کہیں گے وقال الذین، وہ لوگ اتبعوا جن کی وہ پیروی کرتے رہے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یعنی وہ پھر کہیں گے وہاں پہ احساس سے زیاں ہوگا نا جب، تو وہ کہیں گے اگر اب ہم دنیا میں جائیں تو جس طرح یہ ہم سے ناتا توڑے ہوئے ہیں ہم دنیا میں ان سے ناتا توڑ کر رہیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر اس پر وہ حسرتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال جب ظاہر کرے گا ان کے سامنے، اس پر وہ حسرت اور ندامت کر رہے ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان مشرکین کو مخاطب فرمایا
جن کی امیدیں وابستہ تھیں، وہ اصاف اور نائلہ نامی بت جو رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف میں، اور ہر گھر میں جو پہنچ چکا تھا یہ شرک کا نسور، اور شرک کینسر کی طرح پھیل رہا تھا. تو فرمایا ان کے متعلق کہ یہ تو اوندے وال پڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور پھر یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ایک دفعہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم ان سے اس طرح تعلق کو توڑیں گے جیسے اب ٹوٹا ہوا ہے. اب یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہمیں، تو ہم کیا دنیا میں اب دوبارہ ان کے ساتھ تعلق توڑ کر رکھیں گے. وما ہم بخارجین من النار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب نہیں، اب تم جہنم میں رہو گے اور ہمیشہ کے لیے ہی رہو گے، اس سے نکالے نہیں جاؤ گے. دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور قرآن مجید کی صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.